حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 2 گنہیں درہم کی بھر کر پیش کی گئی، جن میں 1 لاکھ سے زیادہ درہم تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے طبق منگوایا اور ان کو بھر بھر کر تقسیم فرمایا شروع کر دیا اور شام تک سب ختم کر دیے، 1 درہم بھی باقی نہ چھوڑا۔ خود روزہ دار تھی۔ افطار کے وقت باندی سے کہا کہ افطار کے لیے کچھ لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لائی اور عرض کرنے لگی، کیا اچھا ہوتا کہ 1 درہم کا گوشت ہی مانگ لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ فرمانے لگی، اب طعام دینے سے کیا ہوا، اس وقت یاد دلاتی تو میں مانگ لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پوچھنا کہ جن نذرانہ میرا معاویہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ازبی رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے کہ ان کو ہر زمانہ فتوحات کا کثرت کا تھا، مکانوں میں غلہ کا طرح سے اشرفیوں کے انبار پڑے رہتے تھے، اور اس کے باوجود اپنی زندگی نہایت سادہ اور نہایت معمولی گزاری جاتی تھی، حتیٰ کہ افطار کے واسطے بھی ماں کے یاد دلانے کی ضرورت تھی۔ 25,000 روپے کے قریب تقسیم کر دیا، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرا روزہ ہے، اور گوشت بھی منگانے سے آج کل اس قسم کے واقعات اتنے دور ہو گئے ہیں کہ خود واقعہ کے سچا ہونے میں تردد ہونے لگا۔ لیکن اس زمانے کی عام زندگی جن لوگوں کی نظر میں ہے، ان کے نزدیک یہ اور اس قسم کے سینکڑوں واقعات کچھ بھی تعجب کی چیز نہیں۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے واقعات اس کے قریب ہیں۔ ایک دفعہ روزہ دار تھی اور گھر میں 1 روٹی کا سو کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادم سے فرمایا کہ وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے عرض کیا کہ افطار کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ فرمایا، کیا مزاحیق ہے، وہ روٹی اس کو دے دو۔ اس نے دے دی۔ ایک مرتبہ ایک سانپ مار دیا۔ خواب میں دیکھا کوئی تم کہتا کہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا۔ فرمایا، اگر وہ مسلمان ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں نہ آتا۔ اس نے کہا کہ مگر پردے کی حالت میں آیا تھا۔ اس پر گھبرا کر آنکھ کھل گئی۔ وہ 12,000 درہم جو ایک آدمی کا خون ہوتے ہیں، صدقہ کیے۔ عراق کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ 70,000 درہم صدقہ کیے اور اپنے کرتا میں پوندا لگا رہا تھا۔ اللہم اغفر لی۔